تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور محترم سامعین اور عزیز محترمات دینی ماں بہنوں، دنیا کی انسانیت میں دو طرح کی زندگی ہے. سارے انسان زندگی گزار رہے ہیں. ان زندگی گزارنے والوں میں مرد ہوں یا عورت، دو ہی قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم وہ ہیں جو اپنی چاہت کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر کے اللہ کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں. دوسری قسم وہ ہیں جو اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جس نے اللہ کی مرضی کو جینا ہے، ان کو اللہ نے ہمیشہ ہر نقشے میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائی. اور جس نے اپنی مرضی کا جینا اختیار کیا، اپنی مرضی کی، اپنی چاہت کی، اپنی خواہش کی زندگی جینا شروع کیا، دنیا میں کامیابی کے سارے نقشے ان کے پاس موجود تھے، لیکن کامیابی ان کے پاس کو بھی نہیں آئی. جن لوگوں نے اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دی، تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر، وقت کے نبی کے بتائے ہوئے گائیڈ لائن پر جو بھی چلے، چاہے وہ مالداری کا نقشہ تھا، حکومت کا نقشہ تھا، دولت کا نقشہ تھا، غلام تھے، چاہے مزدور تھے، دیہاتی تھے یا شہری، کامیاب ہوئے. کامیابی سے انہیں کوئی روک نہیں سکا. تو دنیا کے اندر زندگی جینے والے دو قسم کے لوگ، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی مرضی پر کیسے زندگی جینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ سکھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی صحابہ اور تابعین اور اولیاء اللہ والی زندگی عطا فرمائی. رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ اللہ کی مرضی والی زندگی. حضور کے آنے سے پہلے دنیا والے اپنی مرضی کی زندگی جی رہے تھے تو جینا مشکل ہو گیا تھا. حالانکہ زندگی میں سکھ لانے کے آج ہمارے پاس پیسے کاغذ کے ہیں، ان کے پاس سونے چاندی کے سکے تھے. ہمارے پاس سکے لوہے کے، تانبے کے، ایلومینیم کے ہیں. ان کے گھروں میں پیسے
سونے کے درہم دینار تھے، سونے چاندی کے۔ ان کے پاس حکومت تھی، سرداری تھی، ان کے پاس طاقت تھی، لیکن پھر بھی زندگی میں سکون نہیں تھا، کامیابی نہیں تھی۔ ہر ایک انسان پریشان تھا، غریب غلامی میں، مسکین محتاجی میں، اور سردار جو ہے وہ شیطانی میں، ہر ایک پریشان تھا۔ ظلم میں ظالم پریشان، غربت میں غریب پریشان، مسکین مصیبت میں پریشان، دولت مند پیسوں کے نشے میں پریشان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سے وہ دین کہ جس میں اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کیا ہے یہ سیکھا جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ سیکھا تو ان کی زندگیاں سکھ کی مثال بن گئی، سکون کی مثال بن گئی۔ ایک پہلوان تھا، یہودی تھا، اس کی پہلوانی کا بہت چرچا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ مدینہ منورہ آیا اور آ کے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے معلوم کیا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت، ان کی بہادری اور ان کی خلافت، ان کی بادشاہت کے بارے میں بہت سنا ہے، وہ ہیں کہاں پر میں ملنا چاہتا ہوں۔ اسے اپنی بہادری پہ اور اپنی قوت پہ اور اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا وہ۔ لوگوں نے خبر دی کہ مدینے سے باہر کہیں گئے ہوں گے کسی کام سے، ورنہ تو شہر میں ہوں گے، مسجد نبی میں ہوں گے۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسباب یہ ہیں کہ مدینہ سے لے کر ہمارے ملک تک ان کی خلافت قائم کی، اللہ نے خلافت اللہ نے قائم کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مرضی کے تابع تھے۔ وہ پہلوان تلاش کرتے کرتے ایک درخت کے پاس پہنچا، اس کے نیچے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ایک پتھر کا تکیہ رکھے سوئے ہوئے ہیں زمین پر، اور آرام کی نیند سوئے ہیں۔ آج ایک چھوٹا سا اگر عہدہ مل جائے تو سیکورٹی کی ضرورت پڑتی ہے، چھوٹی فیکٹری ہو تو باہر چوکیدار چاہیے۔ یہاں خلیفۃ المسلمین ہے، 24 لاکھ مربع میل جس کی خلافت ہے، بادشاہت ہے، درخت کے سائے میں آرام سے سویا ہے۔ وہ ان کو دیکھ کر اور اندر کی چاہتیں اللہ کے تابع ہو گئی تھی۔ صحابہ کی اپنی مرضی کوئی نہیں تھی، وہ کرتے تھے جو اللہ کی مرضی، رسول اللہ کی مرضی۔ تو اس پہلوان کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، نیند میں ہیں، لیکن اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس کا بدن کانپنے لگا اور وہ بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو اس نے کہا، آپ امیر المؤمنین ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل ہو۔ کہ کیا چیز تھی جس نے ان کو رہبر بنا دیا، جس نے ان کو، وہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے، فلسطین فتح کرنے چلے، بیت المقدس، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس دین کا یہی سبق ہے، اپنی مرضی چھوڑ دو، اللہ کا حکم کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اس دعوت کی مبارک محنت میں یہ دو باتیں سکھائی جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک بات بتاؤں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے بعد کا دوسرا جز ہے نا، وہ کیا تھا؟ آدم خلیفۃ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، لیکن ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ سارے نبیوں کو گنتے جاؤ، کسی کے پیچھے رسول اللہ لگا ہوا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ،
لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، کیونکہ یہ سب رسول اور نبی تو تھے لیکن آخری نہیں تھے، اور ہمارے نبی آخری نبی۔ اب کوئی نبی نہیں، اب کوئی نبوت نہیں، اب کوئی کتاب نہیں، اب کوئی رسالت نہیں، اب کوئی شریعت نہیں، اب کوئی نیا حکم نہیں، اب کوئی نیا طریقہ نہیں، اس لیے کلمہ مکمل ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا سیکھا تھا صحابہ نے۔ جب فلسطین کو فتح کرنے بیت المقدس جا رہے ہیں، غلام ساتھ میں ہیں، اٹھنے کی مہار پکڑے ہوئے، انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اپنی مرضی کو اللہ کے دین کے تابع کرنا ہے۔ جب بیت المقدس پہنچنے والے تھے، باری تھی غلام کی اونٹ پر بیٹھنے کی اور حضرت عمر کی اونٹ کی لگام پکڑنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا، امیر المؤمنین سامنے فلسطین ہے، وہاں ملک کے لوگ جمع ہوں گے، وہاں کا بادشاہ دیکھے گا، آپ کا مان، آپ کا سلمان، آپ کی عزت اور شان گھٹ جائے گی، لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ تو کہا ہمیں وہی کرنا ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے، جو ہمیں اللہ نے حکم کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دینا، منمانی چھوڑ دینا ہے، رب چاہیے اختیار کرنا ہے کہ رب چاہیے ہے، انصاف یہ ہے، تیری باری ہے اونٹ پہ سوار ہونے کی، سوار ہو جا، عمر کی باری ہے لگام پکڑنے کی، مہار پکڑنے کی، رسی پکڑنے کی، عمر رسی پکڑ کے چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کے چل رہے ہیں۔ فلسطین کے راہب جو انجیل کو پڑھنے والے تھے، انجیل کو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، جن کے پاس تورات کی اوراق تھے، تورات کے پنے تھے، کتابیں لے کر آئے اور پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کون ہیں؟ کہا میں عمر بن خطاب۔ یہ نہیں کہا مجھے نہیں پہچانتے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، امیر المؤمنین ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، نہیں۔ انا توڑ دی، اپنا تکبر توڑ دیا، نہ نیکی کا تکبر انہیں دین سے ہٹا سکا، نہ علم کا تکبر انہیں دین سے ہٹا سکا۔ انہوں نے اپنے نفس کی تمام چاہتوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا تھا۔ فوراً کہا میرا نام عمر ابن خطاب ہے، خطاب کا بیٹا ہوں۔ کہا یہ اوپر کون ہے؟ کہا میرا غلام ہے۔ انہوں نے فوراً وہ اوراق دیکھے، انجیل کے وہ پنے دیکھے، وہ صفحے دیکھے، اوراق دیکھے، اور پھر ان کے پاس جو دستاویزات تھے انہوں نے حوالے کر دیے۔ ان کتابوں میں لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے عاشق، ان کے صحابی، ان کے ساتھی، وہ انصاف کے خوگر ہوں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے، وہ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، اللہ کی مرضی پہ چلیں گے۔ کہ دنیا کی انسانیت ایک وہ ہے جو اپنی مرضی پہ جیتی ہے، اپنی مرضی پہ خوشیاں مناتی ہے، اپنی مرضی پہ غم مناتی ہے، اپنی مرضی۔ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ کریں گے۔ صحابہ نے جب وہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا، اور وہ سب سنت طریقے۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت، سنت والے، جس کی زندگی میں سنت طریقے ہو وہ سنت والا۔ ایک آدمی یہ کہے میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، ایک آدمی کہے میں فروٹ کا بیوپاری ہوں، لیکن اس کے پاس جاؤ کہ بھئی فلاں فروٹ ہے تمہارے پاس، ایپل ہے تو کہتا ہے نہیں ہے، چلو بھائی چیکو دے دو کہ چیکو بھی نہیں ہے، چلو بھائی پائن ایپل دے دو کہ یہ بھی نہیں ہے۔ بھئی تم کہتے ہو میں فروٹ والا، فروٹ تو ہے نہیں۔ اہل سنت، ہم سنت والے۔ اللہ نے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت دی کہ نبی کی سنتوں کو سیکھنے والے، سکھانے والے۔ اللہ نے سنت کی محنت دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دنیا کے اندر جہاں گئے نبی کی سنت کو سیکھا اور سکھایا، عمل کر کے بتایا۔ نبی کی سنتیں ان کی مجلسوں کے اندر اس طرح ہوا کرتی تھی کہ اگر نبی کی سنت کا تذکرہ نہ ہو، اگر ان کی زندگی میں نبی کی سنت کا عمل نہ ہو، انہیں جو ہے زندگی میں سکون نہیں ملتا تھا۔
دعوت کی مبارک محنت سے کیا سکھایا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ سنت طریقے. ہم کون ہیں کہ مسلمان سنت طریقے والا. ہمیں اللہ نے حکم دیا صبح میں ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں 4 رکعتیں، سورج طلوع ہو جائے، چاہے ہم کتنے ہی علم والے ہوں، کتنے ہی سمجھدار ہوں، کتنے عقل والے ہوں، لیکن جیسے ہی اسلام کا حکم آیا کہ فجر کا ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا ہے اتنی منٹ پہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہیں. افطار کا وقت ہے، سامنے حلال چیزیں موجود ہیں، کیوں نہیں کھا رہے ہیں، کوئی چیز چکھ نہیں رہے ہیں؟ کیوں کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. کہ دعوت کی مبارک محنت سے یہ سیکھا جاتا ہے ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے. کیا ملے گا کہ اللہ جل شانہ جو بندی مرد ہو یا عورت اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے گا، اللہ جل شانہ اسے ایمان کا مٹھاس عطا کرے گا. ایمان کا مٹھاس کیا ہے؟ اس کی کوئی نشانی علماء کرام نے لکھی ہے. آدمی نماز میں قرآن پڑھنا شروع کرے اور قرآن یہ چاہے پڑھتی جاؤں، اسے کہتے ہیں ایمان کا مٹھاس. کہ اللہ اپنا قرب نصیب کرے گا، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی مرضی پہ آ جائیں گے. کھانا پینا، لباس، خوشی کو سیلیبریٹ کرنا، غمی میں شریک ہونا کیسے کریں گے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا، کیا نشانی؟ کہ سجدے میں سر رکھیں گے، پیشانی اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سے ایسا دل لگے گا، دل کی وہ باتیں جو کبھی زبان پہ نہیں آئی، ایسی باتیں زبان پہ آئے گی، اللہ کے ساتھ ایسی مشغولی ہوگی، اپنا بھی پتہ نہیں رہے گا کہ کیا ہوا. اس نے اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو، اپنی نفسانی مرضیات کو اللہ کے تابع کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے دین کے تابع کر دیا. اللہ نے اس کو اپنا قرب نصیب فرمایا. انانیت ٹوٹ جائے کہ میں کیا ہوں. اللہ کی توفیق سے سجدہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ کا کلام پڑھنے کی توفیق ملتی ہے. اللہ چاہتا ہے تو ہم ذکر کر سکتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. بعض کتابوں میں آتا ہے صبح صادق کا جب وقت ہونے والا ہوتا، تہجد کا آخری وقت، جو صحابہ جس وقت میں استغفار کرتے تھے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، حالانکہ صحابہ سے زیادہ دین کی محنت کرنے والا کوئی نہیں. صحابہ کامیاب ہیں، اس کی سند محمد رسول اللہ نے دی اور اللہ نے دی. صحابہ کامیاب ہے، اس کی سند کس نے دی؟ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ صحابہ اتنی دین کی محنت کرتے ہوئے بھی رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے تھے، روتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے. اللہ جیسا کرنا چاہیے ویسی محنت نہیں ہوئی، جیسی نماز پڑھنی چاہیے، جیسا ذکر تلاوت کرنی چاہیے ویسی نہیں ہوئی. اے اللہ ابھی تو میری زندگی میں بہت سے سنت طریقے لانا باقی ہے، ابھی تو میں بہت ساری رسم ریت رواج میں کبھی کبھی پھنس جاتی ہوں. صحابہ اور صحابیات قرآن کہتا ہے روتے تھے. کہ آخری وقت میں فرشتوں کو اللہ بھیجتے ہیں، فلاں فلاں بندے کو، فلاں فلاں بندی کو جگاؤ. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے فلاں بندے کو، فلاں بندی کو جگاؤ تاکہ یہ میرے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، مجھ سے مانگیں، میرے سامنے اپنی ضرورتیں رکھیں. ان کا رونا مجھے پسند ہے، میں چاہتا ہوں میرے قریب آئیں، میں چاہتا ہوں مجھے اپنا دکھڑا سنائیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز، بعض مرتبہ مرد یا عورت مانگتے 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 ایک زمانہ گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے کہتے ہیں اے رب تعالیٰ یہ بندہ اور یہ بندی کتنے زمانے ہو گئے ایک چیز مانگ رہے تو دیتا نہیں ان کو. رب تعالیٰ کہتے ہیں
ان میرے بندوں کو دنیا میں چاہے تھوڑا دکھ ہو لیکن آخرت میں ان کو نواز دوں گا، لیکن یہ جو میرے پاس آ کے مجھ سے باتیں کرتے ہیں، آخری وقت میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر گڑ گڑاتے ہیں، مجھ سے مناجات کرتے ہیں، یہ مجھے ان کا قرب بہت پسند آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے یہ بندے اور بندیاں مجھ سے مانگتے رہیں اور مجھے ہمیشہ پکارتے رہیں۔ جن سے پھر جب ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں گے، اللہ اپنا قرب نصیب کرے گا۔ اور اللہ کا قرب اور یہ مرضیات تابع کرنا کب نصیب ہوگا؟ کہ اپنی محبوب چیز، صحابہ کی محبوب چیز کیا تھی؟ مکہ جیسا پیارا وطن، اپنے باغات، اپنا گھر، اپنا کنبہ، قبیلہ، خاندان۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ کو پانے کے لیے مکہ جیسا مبارک شہر، برکت والا، امن والا شہر، کعبۃ اللہ والا شہر، حرم والا شہر، اللہ کے دین کے لیے اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا۔ کہ اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے دین کے لیے، اپنے گھروں کو بیچ دیا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے باغات بیچے، اپنے خاندانوں سے جدا ہو گئے، اپنی محبوب چیزیں چھوڑی، مال چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، جو پیاری پیاری چیزیں تھیں نا، اپنی مرضیات کی، اپنی خوشی کی، وہ ساری چیزیں قربان کی۔ تو قربان کرنے سے کیا ملا؟ کہ اللہ کا قرب ملا۔ کیسا قرب ملا؟ اللہ جل شانہ نے انہیں اپنا قرب ایسا نصیب فرمایا کہ اللہ نے ان کے کامیاب ہونے کی نشانیاں اور ثبوت قرآن میں اتار دیے، کہ ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں کہ زمین پہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنا دی۔ حضور نے فرمایا اصحابی، میرے صحابہ کالنجوم، ستاروں جیسے۔ حضور نے فرمایا جو بھی مسلمان مرد ہو یا عورت میری سنت پہ عمل کرے گا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے دنیا کے اندر زندگی کا سکون حاصل کیا جاتا ہے، خود بھی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اور جو اس محنت میں لگتا ہے، جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، جن گھروں کے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے پر ہوتی ہے، جن گھروں کے ماں باپ اور بچوں کے بہن بھائی وہ جب اللہ کی مرضیات پہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ اپنے گھر کا ماحول بناتے ہیں، وہ گھر سکون کا نمونہ اس محلے والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے بنتے ہیں۔ یہ دعوت کی مبارک محنت سے چاہا جاتا ہے ہماری زندگی بھی اللہ کی مرضیات پہ آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر آ جائے، اور یہ آئے گی قربانی سے۔ کہ اللہ جل شانہ یہ چاہتا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ ہمارا مال نہیں، مال تو اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں تھوڑے دن دنیا میں ہیں تب تک اس سے اپنا کام چلا لیں، اس لیے اللہ نے دیا ہے۔ اس مال کا، اس زمین کا پہلے کوئی مالک تھا، آج ہمیں، کل کوئی اور ہوگا۔ یہ مال اور یہ جگہ، یہ زمین، یہ دنیا کہ کس کی ہے؟ ہمارے نہیں ہے، ہمیں تو تھوڑے دنوں کے لیے دیے۔ اس سے اپنا کام کاج نبھا لو، جلدی جلدی اس میں سے کام کر کے اپنے لیے آخرت کما لو، ورنہ کیا ہوگا کہ ہم نے جس طرح اپنے باپ داداؤں کو، ناناؤں کو نکال کے یہاں سے روانہ کر دیا، ایک دن ہمیں بھی روانہ کر دیں گے، ایک دن ہمیں بھی رخصت کر دیں گے۔ وقت آنے سے پہلے ہمارے پاس ٹیمپریری اللہ نے وقتی طور پہ یہ مال، یہ جان، یہ زندگی امانت دی ہے نا، اسے اللہ کے دین میں لگا لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عقل مند مرد عورت مسلمان وہ ہیں جو موت سے پہلے اس دنیا کی زندگی چھوٹنے سے پہلے اپنے پاس جو چیزیں ہیں اس کو آگے چلتا کر دے۔ اور کیسے چلائیں گے؟ کون سی بینک میں جمع کریں گے؟ تو دین میں لگا دو۔ وقت ہے قیمتی تو دین میں لگا دو، صلاحیت اللہ نے دی ہے دین میں لگا دو، پڑھے لکھے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں، دوسروں کو سکھانا شروع کر دو۔ ہمیں تعلیم کرنا آتا ہے، دوسری ایسی بچیوں کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 23 سال میں 1,24,000 صحابہ کو تیار کیا۔ ہمارے ذریعے سے تعلیم کرنے والی بچیاں تیار ہوں، تعلیم کرنے والی ماں بہنیں تیار ہوں، نماز سیکھنا، نماز ہمیں آتی ہے، ہمارے ذریعے سے دوسری نماز سکھانے والیاں تیار ہو، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، ہمارے ذریعے سے دوسری ایسی بہنیں تیار ہو جو دوسروں کو قرآن سکھائیں۔
اگر ہمیں جو ہے 6 صفات کرنا آتے ہیں، ہمارے ذریعے سے دوسری ایسی بہنیں تیار ہوں جو دوسری جگہ جا کر دوسرے مقامات میں دوسرے محلوں میں جا کے 6 صفات کرانے والی بنے۔ ہمارے نبی نے یہ سکھایا، صحابہ کو تیار کیا، پھر ملکوں میں بھیجا۔ 23 سال میں 1,24,000 تیار ہو گئے، اور 18 سال حضور کے جانے کے بعد میں سندھ تک صحابہ پہنچ